حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو حکم رب کا ہوتا ہے لیکن اس فرمان کے لیے استعمال رب کے محبوب کی زبان ہوتی ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت تک کے لیے ساری مخلوق، رب نے فرمایا کہ سب کے سب گناہگار ہوں. کسی کے پاس بھی ایک سجدہ بھی نہ ہو کہ جس نے مجھے ایک زندگی کے اندر ایک سجدہ کیا ہو. تو رب العالمین نے فرمایا کہ پھر بھی میں ساری مخلوق کے گناہوں کو بخش دوں. تو فرمایا کہ میرے خزانہ رحمت میں ایک ذرہ کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو. تو دیکھو کہ اتنے رب کی رحمت وسیع کہ اگر ساری مخلوق بھی گناہگار ہو تو رب العالمین ساری مخلوق کو معاف کرنے پہ آئے. رحمت ان کے اوپر رب العالمین کرنے پہ آئے. ساروں کو معاف بھی فرما دے رب العالمین، انہیں انعام و اکرام بھی عطا فرما دے. رب العالمین انہیں جنت کے اندر سبھی کو اعلی مقام بھی عطا فرما دے، جنت کی نعمتیں بھی سب کو عطا فرما دے. تو فرمایا کہ رب کی رحمت کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور پھر رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. رب نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی میری رحمت آج ہر چیز کے اوپر غالب ہے کہ اے انسان آج تو بھی اپنے حال کے اوپر رحم کر کہ آ کر میری بارگاہ کے اندر رجوع کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے. تیرے لیے میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے. تو آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو میری رحمت تیرے سارے گناہوں پہ غالب ہے. تو جب رب العالمین کا یہ فرمان ہوا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ بندوں نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ مولا جب تو ہمیں معافی دینا بھی چاہتا ہے تو ہمیں یہ معافی صغیرہ گناہوں کی ملے گی یا کبیرہ گناہوں کی بھی ملے گی؟ تو اس کے لیے رب العالمین نے ایک اور مقام پہ قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے معافی کے طلبگاروں، اے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب کرنے والوں، رب نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دیکھو کہ رب العالمین صغیرہ گناہ سے لے کر کبیرہ گناہ تک سارے گناہوں کی ہمیں معافی دینے کے لیے تیار ہے. رب العالمین بار بار ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، لیکن ایک ہم ہیں کہ جب ہمیں معافی مل رہی ہے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو جب ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس وقت ہماری آنکھیں جاگیں گی، ہمیں احساس ہوگا، لیکن اس وقت پھر ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. وہ کب بند ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے، جب اسے سکرات لگتی ہے، جب اس بندے کو آثار موت نظر آتی ہیں، تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے اس وقت وہ رحمت کے دروازے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو دیکھو کہ ہمیں جب اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہمیں موت کب آئے گی، پل کی بھی خبر نہیں کہ ہم نے یہاں سے جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر تک بھی پہنچنا ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں توبہ کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. معافی مانگنے کے اندر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رجوع کر کے اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیونکہ رب العالمین نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اس کو معاف نہیں کرتا کہ جو میرے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شریک کرتا۔ یعنی جیسے ہم رب کو وحدہ لا شریک عبادت کے لائق مان کر سجدہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو کسی اور چیز کو بھی اسی طرح عبادت کے لائق سمجھ کر اس کو بھی سجدہ کرے، تو رب نے فرمایا کہ ایسے بندے کو میں معاف نہیں فرماتا۔ تو آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا کہ اس کے علاوہ فرمایا کہ جسے چاہوں میں اسے معاف فرما دیتا۔ تو اگر مشرک کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر عبادت کرتے ہیں، تو اس کے لیے رب العالمین جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن ان میں سے جو رب کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے، اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب العالمین اس بندے کو معافی بھی عطا فرماتا ہے، اور رب العالمین اس کو اس کے گناہوں کے برابر نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اب انسان کی مرضی ہے کہ اس نے رب کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا شیطان کی طرح اس نے غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کے اوپر اڑ جانا ہے۔ تو شیطان روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے زمین پہ چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے۔ ایک اتنی زیادہ عبادت کرنے والا جس کو فرشتوں کے استاد ہونے کا بھی شرف ملا، جنت کے اندر بھی رہنے کا شرف ملا، لیکن اس نے ایک غلطی کی سزا اسے اتنی ملی کہ رب نے اس کی ساری عبادت کو رائگاں کر دیا۔ کہ وہ غلطی کیا تھی؟ کہ وہ غلطی یہی تھی کہ رب کے حکم کے مطابق اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو رب العالمین نے اس کی کروڑوں سال کی عبادت کو ضائع کر کے پروردگار نے الٹا اس کو لعنتی قرار دے کر لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر ڈال کر رب العالمین نے قیامت کے دن کے لیے اس کے اوپر لعنت کا توق ہی اس کے گلے کے اندر ڈال کر باہر نکال دیا۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں، سوچیں، دیکھیں کہ ہر روز ہم رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں ایک ہی دن کے اندر کتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو آج ہم غور کریں کہ رب کے حکم کے مطابق کتنے کام ہم کرتے ہیں اور کتنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔